اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر ہوں اور میں آج آپ کے سامنے ایک سوال اور ایک جواب کا پروگرام لائی ہوں کہ جو مدرسہ قرآن و اہل بیت کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا موضوع عہد کتنی طرح کا ہے، یعنی عہد کی کتنی اقسام ہیں۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نور زہرا نقوی۔ تو آئیں مومنین کرام اپنی خواہر سے آج کا سوال کرتے ہیں۔ تو جی خواہر، آپ مجھے بتائیے گا کہ عہد کی کتنی اقسام ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک بہت ضروری سوال کیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عہد کی کتنی اقسام ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کرتی چلوں کہ عہد کی کئی اقسام ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے آج 5 اقسام بیان کروں گی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا وہ عہد کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے۔ دوسرا وہ عہد جو انسان خدا کے نمائندوں اپنے امام اور رسول سے کرتا ہے۔ تیسرا وہ عہد جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ چوتھا وہ عہد ہے جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے۔ اور پانچواں وہ عہد ہے جو انسان مال و زر کے متعلق کرتا ہے کہ جسے امانت کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ ویسے تو عہد کی کئی اقسام ہے، عہد کئی طرح کا ہے، لیکن جو 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے ان میں سب سے پہلا وہ عہد جو انسان خدا سے کرتا ہے۔ دوسرا وہ عہد جو انسان اپنے امام اور اپنے رسول سے کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ عہد جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور چوتھا عہد وہ جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے۔ اور پانچواں عہد وہ کہ جو انسان مال و زر کے متعلق کرتا ہے جسے امانت کہتے ہیں۔ تو یہاں خواہر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا کہ انسان جو اپنے خدا سے کرتا ہے، کیا آپ اس کو واضح کر سکتی ہیں کہ انسان اپنے خدا سے کیا عہد کرتا ہے؟ جی بالکل، وہ عہد کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے، ان میں سب سے پہلے وہ عہد شامل ہیں کہ جو انسان نے خداوند متعال سے عالم زر میں کیے۔ یہ وہ عہد ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، الم آحد الیکم یا بنی آدم، کہ اے اولاد آدم، کیا تم نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور تم فقط اور فقط میری عبادت کرو گے کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ سب سے پہلا عہد کہ جو انسان نے خداوند متعال سے کیا ہے وہ خداوند متعال کی عبادت کا عہد ہے، وہ خداوند متعال کی اطاعت کا عہد ہے، وہ خداوند متعال کی بندگی کا عہد ہے، وہ خداوند متعال کے واجب فرائض کی ادائیگی کا عہد ہے، وہ نماز کی ادائیگی کا عہد ہے، جیسا کہ حدیث معصوم میں ہے کہ الصلاۃ عہد اللہ فی الارض، کہ نماز اللہ کا عہد ہے زمین میں، من حافظہا حافظ دینا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جو سب سے پہلا عہد انسان اپنے خدا سے کرتا ہے وہ عالم زر کا عہد ہے، کہ اس میں انسان نے عہد یہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس خدا واحد کی عبادت کرے گا اور شیطان سے دور رہے گا، اور وہ باقی واجبات کی ادائیگی بھی کرے گا جو خداوند متعال نے انسان سے کہا ہے۔ اور یہاں میں اضافہ کرنا چاہوں گی ایک بات کا کہ احکامات میں اور دین اسلام میں اس بات سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک اور عہد جو انسان خدا سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں کوئی کام کروں گا، تو یہ بھی وہ خداوند متعال سے در حقیقت میں ایک عہد کرتا ہے اور اسے بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ وہ عہد جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے اس میں سب سے پہلے عالم زر کا عہد ہے کہ جو انسان نے پروردگار عالم سے عالم زر میں عہد کیا، اور یہ عہد پروردگار عالم نے انسان کی روح سے لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ عہد ہے کہ جو خداوند متعال کی اطاعت کا عہد ہے، خداوند متعال کی عبادت کا عہد ہے، خداوند متعال کی بندگی کا عہد ہے، اور اس کے علاوہ واجب فرائض کی ادائیگی کا عہد ہے۔
اور اس کے علاوہ نظر، قسم، منت کا عہد، اور انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان عہد کو بھی پورا کرے، کیونکہ اگر وہ ان واجب فرائض یا وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرے گا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ تو پہاڑ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا عہد وہ ہے جو انسان خدا سے کرتا ہے، اور دوسرا عہد وہ ہے جو انسان اپنے امام اور اپنے رسول سے کرتا ہے۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں مومنین کو کہ آپ بتائیں ہمیں کہ کون سا عہد ہے، انسان نے کیا عہد کیا ہے اپنے امام سے، اپنے رسول سے؟ آپ اس کو واضح کر دیں۔ جی، جیسا کہ مومنین کرام میں نے بتایا کہ عہد کی 5 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلا وہ عہد ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے، دوسرا وہ عہد ہے کہ جو انسان اپنے امام اور رسول سے کرتا ہے، وہ عہد کہ جو انسان اپنے امام اور رسول سے کرتا ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے امام، میں آپ کے علاوہ طاغوت کے سائے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ امامت کے علاوہ ہر چیز غیر الہی ہے اور ہر چیز طاغوت ہے۔ انسان عہد یہ کرتا ہے کہ اے امام، میں فاسقوں کے سائے میں نہیں جاؤں گا، میں ظالموں کے سائے میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ وہ عہد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کو امتحانات میں ڈالا، مشکلات میں ڈالا، اور وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے پروردگار، کیا یہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گی؟ کیا یہ امامت میری نسل میں بھی منتقل ہوگی؟ کیا یہ امامت میری نسل کے لیے بھی ہے؟ تو اب مومنین کرام یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے میرے رب، کیا یہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اے ابراہیم، یہ امامت آپ کی اولاد میں جائے گی، اور نہ یہ کہا کہ نہیں، امامت آپ کی اولاد میں نہیں جائے گی، بلکہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ بے شک میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، بے شک میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے تو سوال تو امامت کے متعلق تھا، لیکن خدا نے جواب عہد کے متعلق دیا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بتا رہا ہے کہ در حقیقت میں امامت بھی ایک عہد ہے، امامت بھی عہد الہی ہے، جیسا کہ ہمیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الامامت عہد اللہ، کہ امامت اللہ کا عہد ہے۔ تو مومنین کرام، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ایک عہد اپنے امام سے کرتا ہے اور ایک عہد انسان امامت سے کرتا ہے۔ انسان امام سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے امام، میں آپ کے علاوہ کسی اور بھی حاکم کے سائے میں نہیں جاؤں گا، اور انسان امامت سے یہ عہد کرتا ہے، امامت کے نظام سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ کسی بھی اور نظام کے سائے میں نہیں جائے گا، وہ طاغوتیت کے سائے میں نہیں جائے گا، وہ جمہوریت کے سائے میں نہیں جائے گا، وہ بادشاہت کے سائے میں نہیں جائے گا، وہ آمریت کے سائے میں نہیں جائے گا، وہ خلافت کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے گا، وہ کسی بھی غیر الہی نظام کے آگے نہیں جائے گا۔ تو انسان امامت سے بھی ایک عہد کرتا ہے، اور اب کیونکہ امامت ایک نظام ہے، اس وجہ سے اس کا عہد بھی نظام کے متعلق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ عہد لیا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ فقط اور فقط خدا کی عبادت کرے گا،
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ طاغوت سے دور رہے گا، وہ طاغوت کے سائے میں نہیں جائے گا، طاغوت سے ہم نے بچ کے رہنا ہے۔ تو اب سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ جب ہم نے طاغوت کے سائے میں نہیں جانا، جب ہم نے طاغوت کے پاس نہیں جانا، تو پھر ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ مومنین کرام، خداوند متعال نے ہمارے لیے امامت کا نظام رکھا ہے، ہم نے امامت کے سائے میں جانا ہے جو کہ ہمیں اولاد ابراہیم میں ملتی ہے۔ جی مومنین اکرام، فہر نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے واضح کیا کہ انسان نے اپنے امام اور اپنے رسول سے کیا عہد کیا ہے۔ انسان نے اپنے امام اور اپنے رسول سے یہ عہد کیا ہے کہ اے امام، میں کسی بھی ظالم کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی بھی فاسق حکمران کے پاس نہیں جاؤں گا، میں طاغوتیت کے سائے میں نہیں جاؤں گا، میں شیاطین کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی اور غیر الہی حاکم کے سائے میں نہیں جاؤں گا، میں کسی اور کی رہبری میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح فہر نے ہمیں بتایا کہ نہ تنہا انسان نے امام سے عہد کیا ہے بلکہ امام کے ساتھ ساتھ امامت کے نظام سے بھی عہد کیا ہے۔ امامت کے نظام سے کیا عہد کیا ہے کہ ہم امامت کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کے سائے میں نہیں پلیں گے، ہم کسی اور نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم بادشاہت کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم آمریت کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم خلافت کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم جمہوریت کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم امامت کے نظام کو قبول کریں گے، ہم امامت کے سائے میں رہیں گے۔ اور جب یہ انسان عہد کر لیتا ہے تو پھر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس عہد کو پورا کرے۔ تو جی مومنین کرام، جیسا کہ فہر نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلا عہد کی قسم میں ہے کہ وہ عہد ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے، دوسرا وہ عہد جو انسان اپنے امام اور اپنے رسول سے کرتا ہے، اسی طرح تیسرا عہد وہ ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئے ہم فہر سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو فہر آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تیسرا عہد وہ ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا اس قسم کو واضح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو عہد کی تیسری قسم ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا میں آپ سے ملنے آؤں گا، ان چھوٹے چھوٹے وعدوں کو یہ تیسری قسم یہ وہ لی ہے۔ اور جب ہم چھوٹے چھوٹے عہد کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، تو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ادائیگی کو بھی واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب بھی کوئی وعدہ کرو آپس میں تو تم اسے پورا کرو۔ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور جو شخص بھی اسے پورا نہیں کرے گا تو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور بے شک وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ مومنین کرام، فہر نے بتایا کہ وہ عہد جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، آپس میں چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں، انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، لیکن اگر وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ خدا کی سزا کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ تو جی فہر، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ چوتھا عہد کون سا ہے؟ جی، سب سے پہلا عہد میں ریپیٹ کرتی چلوں گی، سب سے پہلا عہد وہ ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے، دوسرا عہد وہ ہے جو انسان اپنے امام اور رسول سے کرتا ہے، تیسرا عہد وہ ہے کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور چوتھا عہد وہ ہے کہ جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے۔ چوتھا عہد وہ ہے جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے، وہ عہد یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے مددگار ثابت ہوں گا، اور یہ عہد انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو انسانی معاشرہ ایک کشتی کی طرح ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک کشتی میں کہیں پر بھی سوراخ ہو جائے تو اس سے پوری کی پوری کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی معاشرے میں اگر ایک جگہ کوئی فساد پھیلتا ہے، ایک جگہ کہیں فساد اٹھتا ہے تو وہ پورے کے پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے، وہ پورے کے پورے معاشرے کو کھیل لیتا ہے۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یورپ میں کوئی فساد اٹھتا ہے تو اس سے پوری کی پوری انسانیت متاثر ہوتی ہے،
وہ پوری کی پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے عہد کرے کہ میں اپنی معاشرے کی اصلاح کے لیے مددگار ثابت ہوں گا، تبھی ایک انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. جی مومنین اکرام، خواہاں نے ہمیں بتایا کہ چوتھا وہ عہد جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے. انسان یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ثابت قدم رہوں گا، میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے مددگار ثابت ہوں گا، کیونکہ انسانی معاشرہ ایک کشتی کی طرح ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے. تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پانچواں عہد وہ ہے کہ جو انسان مال و زر کے متعلق کرتا ہے، یعنی امانت داری. تو کیا آپ یہ سے واضح کر سکتی ہیں قرآن و حدیث سے؟ جی بے شک، میں بالکل آپ کے سامنے واضح کر سکتی ہوں. مومنین کرام، عہد کی پانچویں قسم یہ ہے کہ انسان مال و زر کے متعلق عہد کرتا ہے کہ کسی سے کوئی اپنا مال آپ کے پاس رکھوا دے، کہ جسے امانت کہتے ہیں. اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے اس کا مال، اس کی امانت واپس کریں، جس کو اس عہد کی ادائیگی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا انسان پر کہ اگر انسان امانت کے متعلق کسی سے عہد کرتا ہے، کسی سے امانت لیتا ہے تو یا کسی کو امانت دیتا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک انسان پر واجب ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دیں، کہ انسان کے پاس جو امانتیں ہیں ان کے حقداروں تک انہیں پہنچا دیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی امانت لیتے ہیں، اگر ہم مال و زر کے متعلق عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو مومنین اکرام، یہاں پر میں اپنی گفتگو کا نتیجہ دیتی چلوں کہ میں نے آپ کے سامنے 5 عہد کی اقسام بیان کی ہیں. سب سے پہلا وہ عہد ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے کرتا ہے. دوسرا وہ عہد ہے جو انسان اپنے امام اور رسول سے کرتا ہے. تیسرا وہ عہد ہے کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. چوتھا وہ عہد ہے کہ جو انسان اپنے معاشرے سے کرتا ہے. اور پانچواں وہ عہد ہے کہ جو انسان مال و زر کے متعلق کرتا ہے، کہ جسے امانت کہتے ہیں. یہ 5 عہد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ ان سب کی ادائیگی ضروری ہے. انسان کسی بھی طرح کا عہد کرتا ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس عہد کو پورا کرے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما.